دنیا میں جب کوئی کسی امتحان میں بیٹھتا ہے، کسی کمپٹیشن میں بیٹھتا ہے، دنیا میں کہیں کوئی کسی مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی سفر کے لیے جاتا ہے تو پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے، تو کہتا ہوں میرے بندو تم بھی جانتے ہو کہ تمہیں اس دنیا کو چھوڑنا، الوداع کہنا ہے اور آخرت کی زندگی کی طرف آنا ہے۔ اس لیے اپنے وجود پر غور کرو، اپنے نفس پر غور کرو کہ جب تم دنیا میں آئے ہو تو اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھے ہو، یعنی آخرت کے لیے وہ کون سا عمل پیش کیے ہو، آگے کون سا عمل بھیجو، یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کیے ہو۔ ہر نفس کو غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہاں لفظ نفس کا استعمال کیا کہ ہر نفس کو غور کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیت سے، قرآن و حدیث سے سمجھتے کہ یہ نفس کیا ہے، نفس مطلب کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اے لوگوں جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائیں، جہاں کہیں رہے اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرتے رہے اور اپنے خواہش کو برے ارادوں سے روک لے، اپنے خواہش کو غلط قدم میں نہ لے جانے سے روک لے۔ میرے بھائیوں، یعنی اپنے ارادے کو غلط کی اور نہ بڑھائے، تو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی انسان کو اس کا نفس یہ کہے کہ چوری کرو، تم زنا کرو، تم ڈاکہ ڈالو، تم کسی کی بےایمانی کرو، لیکن ہاں نفس میں خیال ضرور آیا، وہ سوچا ضرور پیدا ہوا، لیکن انہوں نے ویسا کام انجام نہیں دیا اور نفس کی غلامی سے آزاد ہو گئے اور انہوں نے غلط کام نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر نفس کی غلامی سے آپ آزاد پا گئے، تھوڑی دیر کے لیے خیال آیا کہ میں چوری کر لوں، لیکن آپ نے کیا نہیں، اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ کو اللہ کا ڈر پیدا ہوا، آپ کو اللہ کا خوف پیدا ہوا، آپ کو قرآن کی باتیں یاد آئی، آپ کو حدیث کی باتیں یاد آئی، آپ نے گناہ کرنا چھوڑ دیا، یعنی نفس کی غلامی سے آزاد پا گئے، تو اللہ فرماتا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس آیت میں لفظ نفس استعمال ہوا ہے جو میرے موضوع سے ٹچ کھایا ہے۔ ہر نفس کو غور کرنا ہے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے اور اس نفس کو اطمینان والا بنانا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے لوگوں، اگر آپ نے اپنے نفس کو اطمینان والا بنا لیا، آپ اپنے آپ سے مطمئن ہے کہ دنیا میں ہماری نیکیاں زیادہ ہے، انسان ہونے کی ناطے تھوڑا بہت گناہ ہے، اللہ کی یا توبہ کریں گے اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اطمینان کر لیا تو اللہ ایسے روح سے آواز دے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والے نفس، اے اطمینان والے نفس، آ جا، لوٹ آ جا، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو بھی اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے، بندہ بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی بندے سے راضی۔ میرے بھائیوں، اگر دونوں کی رضا مندی شامل ہو گئے تو اللہ کہتا ہے فادخلی فی عبادی، پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہے یا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی نفس کے بارے میں اللہ قرآن میں قسم کھاتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا رہا ہے۔ نفس کیا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا بہت تشریح کر کے سمجھا رہا ہوں، اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نفس لوامہ کی قسم کھا رہا ہے کہ لوگوں، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی نیکیاں کریں، کم نیکیاں کریں،
اپنے آپ پر ملامت کرے اور اپنی قسمت پر یہ کہے ہائے رے میری بدبختی، ہائے رے میرے بدقسمتی کہ تو نے مجھے 5 ٹائم کے بجائے 4 ٹائم کا ہی نماز پڑھنے دیا، تو نے مجھے 5 ٹائم کے بجائے 3 ٹائم ہی کا پڑھنے دیا، تو نے 30 روزے رکھنے کے بجائے 20 روزے رکھنے کا ہی موقع دیا، ہائے رے میری بدبختی، ہائے رے میری بدنصیبی، میرے پاس مال تھا، رحمت پور سٹی میں کھولا گاچھ میں جلسہ ہو رہا تھا، میں 100 روپے دینے کے قابل تھا لیکن نفس گوارا نہیں کیا اور میں نے 10 روپیہ دے کر وہاں سے نکل گیا، میں نے 50 روپے دے کر وہاں سے نکل گیا۔ اب اگر تھوڑی کم نہیں کیا کرتے ہیں، کم نہیں کیا کرتے ہیں، کم دان دیتے ہیں، اس پر بھی آپ اپنے نفس کی ملامت کیجئے، یعنی اپنے آپ پر یہ احساس کیجئے، افسوس کیجئے کہ میں 100 روپے دینے کے لائق تھا لیکن میں نے 10 روپیہ دیا، 20 روپیہ دیا، میرا نفس یہ گوارا نہیں کہ تو اس جگہ پہ آپ اپنے نفس کی ملامت کیجئے۔ ایک تشریح، دوسری تشریح ہے آپ نے چوری کر لیا، آپ نے غلط کام کر لیا، آپ نے غیبت کر دی، آپ نے کسی کو ناجائز تھپڑ مار دیا، اس پر بھی آپ اپنے نفس کی ملامت کیجئے اور کہیے اے میرے نفس تو نے مجھے کسی کو پٹوا دیا، تو نے مجھے کسی پر ناجائز تھپڑ مروا دیا، ناجائز میں نے کسی کو تھپڑ مار دیا، ہے میرے نفس تیری وجہ سے میں نے غلطی کر دیا، میں نے گناہ کے کام کر دیے اور کل قیامت کے دن مجھے اس کی سزا بھگتنی ہے، مجھے اس کی سزا دی جائے گی۔ میرے بھائیوں یہاں پر بھی نفس کی ملامت کرنا ہے۔ پتہ چلا اگر کم نہیں کیا کریں پھر بھی اپنے آپ پر احساس کریں اور کمیاں محسوس کریں اور یہ کہیں کہ ہائے رے میری بدقسمتی، اور اگر گناہ کے کام کریں اس پر بھی آپ اپنے نفس کی ملامت کریں اور کہیں کہ ہائے رے میری بدقسمتی کہ میں نے گناہ کے کام کر لیے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین اسی چیز کو یاد دلایا کہ میرے بندو تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں یقین جانیے دنیا میں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں جن کے پاس کاروبار ہو، جن کے پاس مال و دولت ہو، جن کے پاس سرکاری جاب ہو، نوکری ہو، وہی لوگ کامیاب ہیں اور کامیابی کی پہچان ہی ہے، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے میرے بندو دنیا میں کامیاب ہوئے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ دنیا میں کامیاب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے بچا لیا، جو جہنم کی آگ سے بچ گئے اور جن کا داخلہ پردان نگر میں ہو گیا، پیراڈائز میں ہو گیا، جنت میں ہو گیا، یعنی جہنم سے آزاد ہو گئے اور جنت کے اندر داخلہ ہو گیا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔